بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی ومصلیا علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی کل من اختارہ اللہ من الناس بالنبوۃ والرسالۃ والوحی والتنزیل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادین المہدیین الوافین العاشقین المحبین. اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل وہ آل ہے جس پر خالق کائنات نے خود سلامتی کا نزول فرمایا. ہم کسی کو سلام کرتے ہیں لیکن ہم گارنٹی نہیں دیتے کہ آئندہ بھی اس پر ہماری طرف سے سلامتی کا سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں. ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ ہمیں اپنے سلام کے حوالے سے پیچھے ہٹنا پڑے. لیکن رب کائنات جن ہستیوں پر سلام نازل فرماتا ہے تو ان کا ماضی، حال، مستقبل سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں سلامتی کا استحقاق رکھتے ہیں، آخرت میں بھی سلامتی کے مستحق ہیں. اور جو سلامتی کا مستحق ہو وہ خطا کار نہیں ہو سکتا، وہ باغی نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہو سکتا، وہ اقتدار کی ہوس نہیں رکھتا، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربکما وانا سلم لمن سلمکما. واضح آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اس شخص سے جنگ کروں گا جو تم دونوں سے جنگ کرے، اور میری اس سے صلح ہے جو تم دونوں سے صلح کرے. یزید کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انجام اس حدیث پاک میں واضح ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن سے بھی صلح کی، حضرت حسین سے بھی صلح کی، نہ صرف کہ صلح کی بلکہ صلح کو کامیاب بنایا. کئی مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر بنا کر حسن و حسین کو روانہ فرمایا، اور کئی مرتبہ خود آپ کے در دولت پہ حاضری دی، اور کئی مرتبہ حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ کے کاشانے پر تشریف لائے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ کن بات یہ ہو گئی کہ وَأَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَلَمَكُمَا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین تم دونوں سے جس کی صلح ہو گئی ہے میری بھی اس سے صلح ہے. اور جب حسنین کی صلح کو حضور اپنی صلح کہہ رہی ہیں تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی. صلح ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے، بیگانوں سے نہیں ہوتی، اور صلح اہل سے ہوتی ہے، نااہل سے صلح نہیں ہوتی. اور حدیث پاک کا پہلا جملہ وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَرَبَكُمَا، کہ میری جنگ ہے اس سے جس نے تم دونوں سے جنگ کی. اب ابن زیاد ہو یا عمر بن سعد ہو یا یزید ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی امام عالی مقام کے مقابلے میں جنگ کے اندر آئے ان سے حضور کی جنگ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما ہونے کے بعد بے شمار جنگیں ہوئیں. سب سے بڑی جنگ یمامہ ہوئی. اس کے بعد اور بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، دور فاروقی میں، دور عثمان غنی میں، دور علی المرتضیٰ میں، دور امیر معاویہ میں شدید ترین جنگیں ہوئیں. لیکن کسی جنگ کے اندر ہمیں یہ پڑھنے کو نہ ملا کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میں سین حرم میں 61 ہجری جمعہ کے دن سویا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آپ کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے چہرے انور پہ گرد و غبار ہے، اور آپ کے بال منتشر ہیں، اور آپ کے مبارک ہاتھ کے اندر ایک سیسی ہے جس میں خون کے ذرات نظر آ رہی ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی یہ کیفیت اور آپ کہاں گئے تھے، کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں کہ میں کربلا میں آیا تھا، اور کربلا میں اپنے نواسوں کا اور اپنے اہل بیت کا خون جمع کرنے آیا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو دیکھنے کے لیے خود مکین گنبد خضرا ہو کر کربل کی زمین میں تشریف لائے. اور کربلا کے اندر صبر و رضا اور تسلیم کے مارکوں کو
سر کیا جا رہا تھا اور حضرت امام حسین صبر و استقلال کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ میں جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے یا حکمتیں ہیں وہ تو کئی ہیں، لیکن ایک حکمت جو بندہ فقیر کے ناقص فہم کے اندر آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ بالکل یہ بات عیاں ہے کہ حسین نواسہ رسول ہیں، اور جو نواسہ ہوتا ہے وہ نانا سے ہوتا ہے، اولاد باپ سے ہوتی ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ فلاں مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سبط ہیں، سرکار کی اولاد ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا نسب ان کے بیٹوں سے چلتا ہے، سوائے میرے نسب کے وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا بطول سے چلے گا۔ لہذا یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے الحسین منی، لیکن اگلی حدیث، اسی حدیث پاک کا اگلا جملہ وانا من الحسین، کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ باپ بیٹے سے نہیں ہوتا، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہوتا، نواسا نانا سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا دوسرا جملہ محل اشکال ہے، یا میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو علماء کرام نے اس کو آسان فہم انداز میں سمجھانا چاہا، تو یوں کہا کہ خالق کائنات نے 4 انعامات کا ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبوت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، صالحیت ہے۔ خالق کائنات نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وصف نبوت عطا فرمایا وہ سب سے ممتاز اور نرالا اور انوکھا عطا فرمایا، اور آپ صدیق ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدیقا نبیہ کہا۔ ہر نبی ہی صدیق ہے، لیکن آپ کے اندر وصف صدیقیت بھی بدرجہ اتم و اکمل پایا جاتا ہے، اور صالحیت، ظاہر ہے کہ نبوت کے لیے صالحیت تو ضروری امر ہے، کیونکہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے۔ ہر ولی کا نبی ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک نعمت اور ایک انعام رہ گیا، اور وہ ہے شہادت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا کون شہید کر سکتا تھا، جبکہ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس فإنک بأعیننا، اے محبوب ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے خود کافی ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ آیات مبارکہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت مشکل ہے، ناممکن ہے، محال ہے، کیونکہ اللہ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت آپ کو حاصل ہے۔ اگرچہ کئی انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کو شہید کیا گیا، جس طرح کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ میری اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت نبوت کی ضد نہیں ہے، شہادت نبوت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی انبیاء کرام کو شہداء کیا گیا، وہ شہید ہوئے اور ان کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا، تو شہادت اور نبوت یہ آپس میں ضد نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری شہادت نہیں ملی، اس کی وجہ واللہ یعصمک من الناس الیس اللہ بکاف عبدہ فإنک بأعیننا، اس طرح کی دیگر حفاظتی آیات اس پر دال ہیں۔ تو خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کی دونوں صورتیں عطا فرمائیں، شہادت سری بھی اور شہادت جہری بھی۔ تو شہادت سری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، اور شہادت جہری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ اب آ جائیے اس حدیث پاک کی طرف کہ والحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میری سیرت کا ایک پہلو، میری سیرت کا ایک باب، میری زندگی کا ایک کارنامہ جس کو شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ پایا جائے گا، وہ میرے حصے میں آئے گا حسین کی شکل میں، حسن کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں بھی شہادت کا جذبہ نصیب فرمائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔